الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه ولسانا وشفتين وهديناه النجدين.
فهل اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد تجھے کربل کی سحر ڈھونڈ رہی ہے اکبر تجھے کربل کی سحر ڈھونڈ رہی ہے تجھ جیسے مؤذن کو فجر ڈھونڈ رہی ہے اکبر تجھے کربل کی سحر ڈھونڈ رہی ہے تجھ جیسے مؤذن کو فجر ڈھونڈ رہی ہے اکبر تجھے کربل کی سحر ڈھونڈ رہی ہے تجھ جیسے مؤذن کو فجر ڈھونڈ رہی ہے اکبر تجھے کربل کی سحر ڈھونڈ رہی ہے تجھ جیسے مؤذن کو فجر ڈھونڈ رہی ہے
ذرا دیکھ کے جانا اے میرے جوالال، ذرا دیکھ کے جانا برچھی تیرا مقدم جگر ڈھونڈ رہی ہے، تجھ جیسے مؤذن کو فجر ڈھونڈ رہی ہے، کہ معلوم ہے مادر کو نہیں جھولے میں اصغر، معلوم ہے مادر کو نہیں جھولے میں اصغر، ممتا کی تڑپ دیکھو مگر ہائے، ممتا کی تڑپ دیکھو مگر ڈھونڈ رہی ہے، تجھ جیسے مؤذن کو فجر ڈھونڈ رہی ہے، کہ نان محمد کی فکر بنت علی کو اللہ، نان محمد کی فکر بنت علی کو، کہ شبیر تلکوں میں قمر ڈھونڈ رہی ہے، تجھ جیسے مؤذن کو فجر ڈھونڈ رہی ہے، اکبر تجھے کربلا کی سحر ڈھونڈ رہی ہے، تجھ جیسے مؤذن کو فجر ڈھونڈ رہی ہے۔ حضرات اسی کے ساتھ میں بس ادب گزارش کرتا ہوں جناب ڈاکٹر سامی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اختصار سے کام لیں، پاور والا نعرہ سلوات۔ پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، کیا حال امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی، 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، تو روتی
چھپ کے عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے، کچھ درد تیرے بھی بس جانتی فضا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، دو ایسے جنازے ہیں تاریخ میں جو اٹھے، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بال سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، مرہم تیرے زخموں کا بے نہ ملا اب تک، اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک، رونے پہ بھی پہرا تھا، تربت پہ بھی پہرا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تصویر حقیقت کی خوابوں کو بنا دیجئے، اے بی بی تکلم کو تعبیر دکھا دیجئے، ماتم تیری تربت پہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، ہائے سیدہ، ہائے سیدہ، نعرہ صلوات۔ دیکھ کر چلتا ہوں میں، نقش قدم سجاد کے، دیکھ کر چلتا ہوں میں، نقش قدم سجاد کے، حوصلے دیتے رہیں گے مجھ کو غم سجاد کے، حوصلے دیتے رہیں گے مجھ کو غم سجاد کے، آ بھی جاؤ آج وے سجدوں میری امداد کو، آ بھی جاؤ آج وے سجدوں میری امداد کو، کرنے بیٹھا ہوں فضائل میں رقم سجاد کے، کرنے
رو رہی ہے بیڑیاں، ان کو بھی درکار ہے دستے کرم سجاد کے، ان کو بھی درکار ہے۔ نر سلوات۔ ٹھنڈا پانی جب بھی پینا، پی کے کہنا یا حسین، ٹھنڈا پانی جب بھی پینا، پی کے کہنا یا حسین، اس عمل سے ہوں گے تھوڑے درد کم سجاد کے، اس عمل سے ہوں گے تھوڑے درد کم سجاد کے۔ جان آ جاتی ہے میرے بازوؤں میں اس گھڑی، جان آ جاتی ہے میرے بازوؤں میں اس گھڑی، نوحہ پڑھتا ہوں میں جب زیر علم سجاد کے، نوحہ پڑھتا ہوں میں جب زیر علم سجاد کے، اے علی کی شیر دل بیٹی تجھے لاکھوں سلام، اے علی کی شیر دل بیٹی تجھے لاکھوں سلام، اپنے غم کو چھوڑ کر باٹے ہیں غم سجاد کے، اپنے غم کو چھوڑ کر باٹے ہیں غم سجاد کے، دیکھ کر چلتا ہوں میں نقش قدم سجاد کے۔ اور 3 شعر کیے وقار صاحب۔ آئیے ناظم صاحب ادھر آ جائیے، یہاں تشریف لے آئیے، ایک مسئلہ ہوتی ہے۔ لیا جو باغ فدق کا حساب زیران، لیا جو باغ فدق کا حساب زیران، منافقت کو کیا بے نقاب زیران، منافقت کو کیا بے نقاب زیران، او میری دعاؤں کا چہرہ اداس تھا لیکن میری دعاؤں کا چہرہ اداس تھا لیکن بنا دیا اسے تازہ گلاب زیران، بنا دیا اسے تازہ گلاب زیران،
ملاحظہ کیے گا کھرچ کے پھینک دی ظالم کی نیند آنکھوں سے کھرچ کے پھینک دی ظالم کی نیند آنکھوں سے نہ دیکھنے دیا پھر کوئی خواب زہرانے نہ دیکھنے دیا پھر کوئی خواب زہرانے یہ آخری دو شعر حضور ملاحظہ کیے گا دیکھیے گا نہ دیکھنے دیا پھر کوئی خواب زہرانے عبادت سجائے بیٹھا تھا میں عمر بھر کی عبادت سجائے بیٹھا تھا بس آنسوؤں کا کیا انتخاب زہرانے بس آنسوؤں کا کیا انتخاب زہرانے بس آنسوؤں کا یہ آخری شعر دیکھیے گا وہ جس مکان میں فاقوں کا نور پھیلا تھا وہ جس مکان میں فاقوں کا نور پھیلا تھا وہ جس مکان میں فاقوں کا نور پھیلا تھا اسی میں پالے ہیں دو آفتاب زہرانے اسی میں پالے ہیں وہ جس مکان میں فاقوں کا نور پھیلا تھا وہ جس مکان میں فاقوں کا نور پھیلا تھا اسی میں پالے ہیں دو آفتاب زہرانے اسی میں پالے ہیں اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ بنو الاقوامی شہر علی جناب وقار سلطان پوری صاحب سے جو کے ہیں برائے خوشنودی جناب زہرا سلام اللہ علیہ بآواز بلند صلوات ارشاد حضرات سب طرف مجالس کا سلسلہ ہے اور سب سے بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو بانی مجلس ہیں جناب مولانا مناظر صاحب نہیں وہ تشریف نہیں رکھتے کسی سال بھی ماشاءاللہ یہاں پچھلے سال آفاق صاحب کی اتنی ایک سلامات ارشاد فرمائے بآواز بلند کم سے کم ان کو ہونا چاہیے نہیں ایک مطلب دو شعر مسئلہ فرما لیں سب فرشتے بڑی حسرت سے نظر رکھتے ہیں
فرشتے بڑی حسرت سے نظر رکھتے ہیں، ہم جو زہرا تیری دہلیز پہ سر رکھتے ہیں، ہم جو زہرا تیری دہلیز پہ سر رکھتے ہیں، مشورہ لیا کرتے ہیں خدا سے ہم لوگ، مشورہ لیا کرتے ہیں خدا سے ہم لوگ، تیری تسبیح کے تانے یہ اثر رکھتے ہیں، تیری تسبیح کے تانے یہ اثر رکھتے ہیں۔ یہ بھی شعر دیکھیے گا خاص طور سے کہ ہم کو دیواروں میں چنوانے کی کوشش نہ کرو، ہم کو دیواروں میں چنوانے کی کوشش نہ کرو، ہم تو کعبے میں بھی گنجائش در رکھتے ہیں، ہم تو کعبے میں بھی گنجائش در رکھتے ہیں۔ اور یہ آخری شعر کہ کون سمجھے تیری توصیف کے مصروں کا وقار، کون سمجھے تیری توصیف کے مصروں کا وقار، ایک ہی بیت پہ ہم خلد میں گھر رکھتے ہیں، ایک ہی بیت پہ ہم خلد میں گھر رکھتے ہیں، تیری تسبیح کے دانے یہ اثر رکھتے ہیں۔ اب اسی کے ساتھ میں واجب الاحترام برادر عزیز جناب مولانا آفاق صاحب قبلہ کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ وہ زیب ممبر ہوں اور ام المصائب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل و مصائب بیان فرمائیں اور مومنین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كمال دينه وتمام نعمته بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب الصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن وسيدنا ونبينا وشفينا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وفضيلتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وأتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله والله واسع عليم. صلوات پڑھ دیجیے. محترم اور لائق صد احترام بزرگان حضرات اور میرے برادران عزیز، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ اس مجلس کو آفتاب شریعت کو خطاب کرنا تھا. بہرحال میرے حصے میں کافی وقت سے یہ مجلس آفتاب شریعت کی آ رہی ہے، تو میں کسی مصروفیت کے تحت وہ ہمارے درمیان حاضر نہ ہو سکے. بہرحال اور دامن وقت میں بھی بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے کہ میں بہت دیر آپ حضرات کے درمیان رہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ فرش اعضاء کے باہر بہت سارے لوگ ہیں، معلوم ہے، اور شہزادی عالمیان کا فرش اعضاء بچھا ہوا ہے، جبکہ ہمارے سامنے پوری ایک علماء کی تاریخ موجود ہے کہ شیخ مفید علیہ رحمہ جہاں کہیں بھی جیسے بھی پہنچنے کی استطاعت ہوتی تھی اور مجلس سنتے تھے کہ فلاں جگہ مجلس ہے تو وہ پہلے پہنچ جاتے تھے، اس لیے کہ کہیں ہماری شہزادی ہم سے پہلے فرش پر نہ آ جائے. ہم شہزادی عالمیان کا تذکرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور فرش اعضاء سے دور رہیں. بہرحال ہر ایک فرش اعضاء پہ آتا بھی نہیں ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ سید اعجاز حسین عابدی صاحب کے جو اس وقت وینٹیلیٹر پر ہیں اور بہت زیادہ علیل ہیں، آپ تمام حضرات سے شکستہ پہلو خاتون اور ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا بیماری سید سجاد کو واسطہ رکھتے ہوئے آپ ان کی شفاعت کے لیے دعا کریں کہ پروردگار انہیں جلد از جلد شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. ایک صلوات پڑھ دیں تو پھر میں اپنی بات کا آغاز کروں. بآواز بلند صلوات پڑھیے، آپ قلیل تعداد میں صحیح. دیکھیے حضرات، ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا مجمع ہو تبھی گفتگو کی جائے یا بہت بڑا مجمع ہو تبھی بات کی جائے. 10 افراد ہوں لیکن بیدار سماعتیں ہوں انشاءاللہ
میں چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا، اس لیے کہ یہ ایام شہزادی عالمیان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عزاداری کا شرف ہر ایک کو نہیں ملتا، اس لیے کہ شہزادی نے خود پابندی لگائی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن فاطمہ زہرا کی عزاداری وہی کرے گا کہ جو انہیں ولایت مطلقہ پر فائز مانتا ہوگا، کہ جو انہیں ولیت اللہ مانتا ہوگا، شہزادی کی عزاداری وہی کرے گا۔ تو محترم عزیزان، شہزادی کی عزاداری ہر ایک نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ آج مختلف مقامات پر شہزادی عالمیان کی عزاداری کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ان سلسلوں میں ایک سلسلہ ہمارا ہے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی اور ہم فرش عزائے بطول پر حاضر ہو گئے۔ تو محترم عزیزان، آج لیکن ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں کچھ شبہ، کچھ ناقص ذہنیت کے افراد شبہ ایجاد کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں کہ صاحب کیا کل شہزادی کی شہادت نہیں منائی جاتی تھی، کہ جو آج آپ اتنی شہزادی کی شہادت اور یہ ایام فاطمیہ کے نام پر اتنی مجلسیں کرنے لگے، ابھی کیا مجلسیں کم تھیں کہ جو ایام فاطمیہ کے نام پر آپ نے مجلسیں اور بڑھا دی؟ ابھی کیا مجلسیں کم تھیں کہ جو اور اب اضافہ کر دیا گیا ان مجلسوں میں؟ تو بھائی میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس پہ اعتراض وہ نہیں کرتا کہ جو مجلس میں آتا ہے، اعتراض وہ کرتا ہے کہ جو مجلس میں نہیں آتا۔ اس لیے کہ جو مجلس میں آتے ہیں انہیں عظمت مجلس معلوم ہے، اور جو مجلس میں نہیں آتے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب یہ شہزادی کی شہادت کیا کل نہیں منائی جاتی تھی؟ کل کیا شہزادی کی شہادت کم رنگ تھی کہ جو آج اتنے اہتمام و تاکید کے ساتھ شہزادی عالمیان کی عزا منائی جا رہی ہے؟ تو بھائی میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، صاحب جتنی مجلسیں کل تھی اگر آج بھی اتنی ہی مجلسیں ہوں تو پھر خدا کا وعدہ پورا نہیں ہوتا۔ جتنی مجلسیں کل ہوتی تھیں اگر آج بھی اتنی ہی مجلسیں ہوں تو خدا کا وعدہ پورا نہیں ہوتا، اس لیے کہ قرآن میں خدا نے کیا کہا؟ آپ مجھے بتائیے کہ یہ مجلس نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ مجلس نعمت ہے نا؟ مجلس نعمت ہے، سب قبول کرتے ہیں کہ مجلس نعمت ہے۔ اب پڑھیے قرآن، قرآن کیا کہہ رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو میں ان میں اضافہ کروں گا۔ جتنی مجلسیں باپ دادا کرتے تھے اگر ہم بھی اتنی ہی مجلسیں کریں تو پھر خدا کا وعدہ کہاں پورا ہوا؟ خدا کا وعدہ کہاں پورا ہوا؟ تو بھائی صاحب اتنی تاکید کے ساتھ ایام فاطمیہ، کل کیا مراجع کرام نہیں تھے؟ کل کیا علماء نہیں تھے؟ کل کیا بزرگان نہیں تھے؟ تو بھائی ہم صرف ایک بات کہنا چاہتے ہیں، ہم تقلیدی لوگ ہیں، ہم تقلیدی لوگ ہیں۔ کل ہمارے مراجع کرام نے حکم نہیں دیا تھا کہ ایام فاطمیہ مناؤ اور عاشور کی طرح مناؤ، آج ہمارے مراجع کرام نے حکم دیا کہ ایام فاطمیہ مناؤ اور عاشور کی طرح مناؤ، تو ہم منا رہے ہیں۔ اس لیے سوال یہ ہے عزیزان گرامی کہ کل کے مراجع کرام نے حکم کیوں نہیں دیا؟ اور جب کل کے مراجع کرام نے حکم نہیں دیا تو پھر آج کے مراجع کرام نے حکم کیوں دیا؟ جب انہوں نے حکم نہیں دیا تو پھر آج کے مراجع کرام نے کیوں دیا؟ بھئی یہ مجتہد ہیں، یہ تقلید نہیں کرتے، یہ زمانے کے اعتبار سے مسائل کو دیکھتے ہیں۔ کل کے مراجع کرام نے دیکھا کہ ابھی کربلا لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی ہے، لہذا پہلے کربلا سمجھا دی جائے۔ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، کل کے مراجع کرام نے دیکھا کہ ابھی کربلا لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی ہے، لہذا پہلے کربلا سمجھا دی جائے۔ اس لیے عزیزان گرامی کوئی بھی سبق ایک جگہ ٹھہرا نہیں رہتا۔ جب انسان ایک سبق پڑھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، تو پھر سبق آگے بڑھایا جاتا ہے۔ کل جب کربلا منائی جا رہی تھی تو لوگوں کے ذہن پریشان تھے، آج کوئی کربلا منانے سے نہیں روکتا، لوگوں کی سمجھ میں کربلا آ گئی۔ تو اب مراجع کرام نے دیکھا کہ کربلا لوگوں کی سمجھ میں آ گئی، تو اب مراجع کرام نے کہا کہ ایام فاطمیہ مناؤ اور عاشور کی طرح مناؤ، ایام فاطمیہ مناؤ
اور عاشور کی طرح مناؤ، عاشور کی طرح مناؤ۔ اور اگر دیکھنا ہے تمہیں کہ عاشور کا فائدہ کیا ہوا تاکہ ایام فاطمیہ کا فائدہ سمجھ میں آئے، تو عاشور کا ایک فائدہ یہ ہوا، عاشور کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ آج کوئی بھی حسین کے قاتل کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ بھئی عاشور کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ آج کوئی بھی حسین کے قاتل کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا، حسین کے قاتل کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ ساری کائنات حسین کے قاتل کو پہچان گئی، تو جب آپ حسین کے قاتل کو پہچانوا چکے تو اب سلسلہ آگے بڑھاؤ، ایام فاطمیہ مناؤ تاکہ قاتل زہرا پہچانا جائے، تاکہ قاتل زہرا پہچانا جائے۔ ایام فاطمیہ مناؤ اور عاشور کی طرح مناؤ تاکہ قاتل زہرا پہچانا جا سکے۔ کربلا شام کی حکومت کے خلاف احتجاج ہے، انقلاب حسینی نے شام کی حکومت کو پہچانوا دیا، تو اب ضرورت ہے کہ انقلاب فاطمی پڑھا جائے تاکہ مدینہ سرکار کی حقیقت کھل جائے، تاکہ مدینہ سرکار کی حقیقت کھل جائے۔ آج کوئی بھی حسین کے قاتل سے رشتہ جوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور اگر جوڑ بھی لے تو لعنتیں اس سے رشتہ جوڑ لیتی ہیں۔ لہذا ایام فاطمیہ مناؤ اور عاشور کی طرح مناؤ تاکہ کوئی حسین زہرا کے قاتل سے بھی رشتہ جوڑنے کو تیار نہ ہو۔ عزیزو، تحقیق کا باب تو آگے کھلے گا تاکہ آپ پہچان سکیں کہ جب عباس کے قاتل کو پہچانوا چکے تو اب ضروری ہے کہ علی کے اصلی قاتل کو پہچانواؤ، قاسم کے قاتل کو پہچانوا چکے تو اب ضروری ہے کہ حسن کے اصلی قاتل کو پہچانواؤ، جب علی اصغر کے قاتل کو پہچانوا چکے تو اب ضروری ہے کہ محسن کے قاتل کو پہچانواؤ۔ ارے جب انہیں پہچانوا چکے کہ جنہوں نے قیام حسینی میں آگ لگائی تو اب انہیں بھی پہچانواؤ جنہوں نے در زہرا پہ آگ لگائی۔ ایک صلوات پڑھے نبی محمد والے محمد کا۔ لہذا اب انہیں بھی پہچانواؤ جنہوں نے در زہرا پر آگ لگائی، جنہوں نے در زہرا کو جلایا، اب انہیں بھی پہچانواؤ۔ تو محترم عزیزان، آج کوئی بھی، اچھا یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، آج جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مرجعیت کی ضرورت نہیں ہے وہ ایام فاطمیہ نہ منائیں، جو یہ کہتے ہیں ہم تقلید نہیں کرتے وہ ایام فاطمیہ نہ منائیں، اس لیے کہ یہ مراجع کرام کے حکم پر منائے جا رہے ہیں، ورنہ تقلید ہو جائے گی، تقلید ہو جائے گی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا محرم میں بڑے رنگ برنگے لوگ رنگ برنگا لباس پہن کر، رنگ برنگی ٹوپی لگا کر منبر پہ آ جاتے ہیں اور قاتل حسین پر لعنت کرتے ہیں، لیکن وہ ایام فاطمیہ میں نہیں آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاتل حسین پہ لعنت کرنا آسان ہے لیکن قاتل زہرا پہ لعنت کرنا مشکل ہے، اس لیے وہ سامنے نہیں آتے۔ اچھا قرآن نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ جبرائیل امین یہ آیت لے کر پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچے۔ اس سے پہلے کہ جبرائیل کا لہجہ سناؤں، میں آپ کو بتاتا ہوں اس آیت کو دو اور لہجوں نے زینت دی ہے۔ ایک لہجہ ہے عقیلہ بنی ہاشم عالمہ غیر معلمہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا۔ شہزادی جب دربار ابن زیاد میں خطبہ دے رہی تھی تو شہزادی نے دوران خطبہ اس آیت کو تلاوت فرمایا تھا۔ دوسرا لہجہ ہے صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا۔
شہزادی جب باغ فدق مانگنے کے لیے دربار میں گئیں تب شہزادی نے دربار میں جا کر خطبہ دیا تو دوران خطبہ شہزادی نے اس آیت کو تلاوت فرمایا. شہزادی کہتی ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل. حاکم کو دربار میں کھڑے ہو کر جھنجھوڑتے ہوئے شہزادی نے کہا اے حاکم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل. کب تک ہم سے جلتے رہو گے؟ کب تک حسد کرتے رہو گے؟ کب تک تمہارا حسد بڑھتا رہے گا؟ اب حسد کس بنا پر ہے؟ شہزادی کہتی ہے کب تک ہم سے جلتے رہو گے؟ کب تک ہم سے حسد کرتے رہو گے؟ ان فضائل پر کہ جو ہم نے لیے نہیں ہیں اللہ نے دیے ہیں. ان فضائل پر کب تک ہم سے جلو گے کہ جو ہم نے لیے نہیں اللہ نے دیے ہیں؟ کب تک جلتے رہو گے؟ اللہ نے یہاں پر مضارع کا صیغہ استعمال کیا ہے اور مضارع حال اور استقبال دونوں پر دلالت کرتا ہے، حال پر بھی اور استقبال پر بھی. یعنی فاطمہ کھڑی تھی دربار میں، کھڑی تھی فدق کے معاملے میں، لیکن شہزادی نے قیامت تک کو چیلنج کر کے کہا علی کا دشمن آج بھی جلتا ہے اور قیامت تک جلتا رہے گا. ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد کا. لہذا شہزادی نے کھڑے ہو کر کہا اچھا آپ غور فرمائیے عزیزان گرامی، آج ایک بات بڑے دبے الفاظ میں کہی جاتی ہے لیکن اس کو بڑے زور سے لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے، بڑے زور سے پہنچایا جاتا ہے. اسی بات کو بڑے زور سے پہنچایا جاتا ہے کیا کہ یار یہ شیعہ جو پڑھتے ہیں خطبہ فدق خطبہ فدق، شہزادی کا خطبہ کوئی تھا ہی نہیں، شہزادی نے خطبہ ہی نہیں دیا دربار میں جا کے. کہا جاتا ہے میں آپ حضرات کی خدمت میں علماء اہل سنت کے جید علماء کی 2-3 حوالے پیش کرتا ہوں. ایک ہے ابو الفضل احمد بن ابو طاہر بغدادی مروزی جن کی کتاب ہے بلاغت النساء. انہوں نے شہزادی کا خطبہ مفصل طور پر تحریر کیا ہے اور لکھا ہے کہ شہزادی کا خطبہ شہزادی نے دربار میں جا کر خطبہ دیا اور اس خطبے کا نام رکھا ہے خطبہ قاہرہ. دوسرے ہیں عمر رضا خان صاحب، ان کی کتاب ہے اعلام النساء فی عالم العرب والاسلام. انہوں نے بھی شہزادی کا خطبہ النمہ کے نام سے تحریر کیا ہے. تیسرے ہیں صاحب حافظ ابو بکر جوہری، ان کی کتاب ہے السقیفہ والفدق. انہوں نے بھی شہزادی کا خطبہ مفصل طور پر تحریر کیا ہے اور لکھا ہے کہ رسول کی بیٹی اپنا حق مانگنے کے لیے دربار میں گئی لیکن رسول کی بیٹی کو ان کا حق دیا نہیں گیا، لہذا شہزادی دربار سے ایسے ہی واپس آ گئی. عزیزو علماء اہل سنت نے اہل سنت ہوتے ہوئے شہزادی کا خطبہ تحریر کیا، روایت کیا، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جب شہزادی دربار میں خطبہ دے رہی تھی تو لوگوں کو یہ شہزادی کا خطبہ یاد نہیں رہا، لیکن زیدی سادات کے مورث اعلیٰ زید شہید اس خطبے کے پہلے حافظ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آل محمد کا رواج تھا کہ ہم فاطمہ کا خطبہ اپنے بچوں کو حفظ کراتے تھے تاکہ ہمارے گھر کا بچہ حکومت کے سامنے جاتے ہوئے ڈر محسوس نہ کرے. تو یہ زیدی سادات کے لیے ایک مقام فخر کی منزل ہے کہ دشمنوں کو یہ خطبہ یاد نہیں رہا، لیکن یہ خطبہ ہم نے بچوں کو حفظ کرایا، ہمارے گھر کے بچے اس خطبے کے حافظ ہوتے تھے. عالم یہ ہو گیا تھا کہ جب آل محمد کے بچے کسی دربار کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کو یہ خوف نہیں ہوتا تھا کہ وقت کا امام موجود ہے، بلکہ خوف یہ ہوتا تھا ان کے گھر کے بچوں کو دیکھو تو وہ بھی بہادر ہے، ان کے گھر کی عورتوں کو دیکھو تو وہ بھی بہادر ہے. اب شہزادی کا خطبہ سماعت کر لیا عزیزان گرامی. شہزادی نے دربار میں کھڑے ہو کر خطبہ کیا دیا ہے. شہزادی خطبہ دے رہی ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل واللہ واسع علیم. شہزادی نے خطبہ دیا الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم واشہد ان ابی محمدا عبدہ ورسولہ.
شہزادی کہتی ہے اگر یہ میں نے 3 جملے آپ تک پہنچا دیے تو پورا قضیہ فدق سمجھ لیجئے کہ میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ شہزادی نے کھڑے ہو کے کہا کیا ہے ہم مالک ہمیں خدا کا کتنا شکریہ ادا کروں کہ اس نے ہمیں مالک نعمت بنایا، اس نے ہمیں صاحب نعمت بنایا، اس نے ہمیں صاحبان نعمت بنایا، اس نے ہمیں مالکان نعمت بنایا۔ ارے بی بی کیا تخت نعمت نہیں تھا؟ کیا ثروت نعمت نہیں تھی؟ کیا خلافت نعمت نہیں تھی؟ کیا دولت نعمت نہیں تھی؟ شہزادی نے کہا صرف یہ نعمت نہیں ہے، میں بتا رہی ہوں کہ نعمت کیا ہے۔ یاد کرو ایک لکھودک صحرا، اس لکھودک صحرا میں میرا باپ، میرے باپ کے ہاتھوں پر میرا شوہر، اور ایک صدا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یاد کرو اس لکھودک صحرا کو، جسے تم نعمت سمجھ رہے ہو وہ صرف نعمت نہیں ہے، نعمتیں ہم پر تمام ہوئی ہیں۔ غدیر کا میدان یاد کرو، ایک لکھودک صحرا میں تمہیں روک کر مجدے نعمت سنایا گیا تھا۔ ہم مالکان نعمت ہیں، ہم وارثان نعمت ہیں، ہمارے گھر نعمت اتری ہے۔ اچھا آج دنیا کو ایک مغالطہ دے دیا گیا، اور وہ جانتے مغالطہ کیا تھا؟ مغالطہ یہ تھا کہ نبی فرشتے کا محتاج تھا، جب تک فرشتہ نہ آئے پیغمبر کلام نہیں کر سکتے تھے، لہذا پیغمبر فرشتے کے محتاج تھے۔ آج دنیا کو یہ مغالطہ دے دیا گیا، اور عزیزو کچھ لوگوں نے تو پیغمبر کا آپریشن تک کرا دیا، غلاظتیں نکلے تو نبی بنے۔ ان غلاظتوں میں پیدا ہونے والوں کو کیا پتا کہ اللہ نجسوں کو امام نہیں بناتا، طیب و طاہر کو امام بناتا ہے، پاک و پاکیزہ کو امام بناتا ہے۔ لہذا یہ مغالطہ جن لوگوں نے لوگوں کے ذہنوں تک پہنچایا تھا، انہی لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر شہزادی نے اس مغالطے کو دور کیا۔ تم کہتے ہو کہ میرا باپ وحی کے لیے فرشتے کا محتاج تھا، میرا باپ فرشتے کا محتاج نہیں تھا۔ ہم اللہ سے کلام کرنے کے لیے فرشتے کے محتاج نہیں ہیں، ہم خود صاحب الہام ہیں۔ ارے جب ہمارا دل چاہتا ہے تو ہم بات کرتے ہیں، جب اس کا دل چاہتا ہے تو وہ بات کرتا ہے۔ ہم فرشتے کے محتاج نہیں ہیں، جب ہمارا دل چاہتا ہے ہم بات کرتے ہیں، جب اس کا دل چاہتا ہے وہ بات کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے گہوارے میں ایک بچہ لیٹا تھا، لیٹے لیٹے اشارہ کرنا شروع کیا انگلی کا، انگشت مبارک چلی، اور جیسے ہی انگشت مبارک چلی سلمان نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ یہ حسن کیا کر رہے ہیں؟ یہ حسن کیا کر رہے ہیں؟ کہا پیغمبر اسلام نے ان الحسن یلاحظ بلوح محفوظ، حسن گہوارے میں لیٹ کر لوح محفوظ کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ عزیزو مطالعہ نہیں کہا پیغمبر نے، ملاحظہ کہا۔ مطالعہ وہ کرتا ہے جسے کچھ لینا ہوتا ہے، ملاحظہ وہ کرتا ہے جسے کچھ دینا ہوتا ہے۔ حسن دیکھ رہے تھے کہ قسمت بنی ہے کہ نہیں ہے، اولاد ہے کہ نہیں ہے، مقدر بنا ہے کہ نہیں ہے۔ حسن دیکھ رہے تھے، ہمارا جب دل چاہتا ہے ہم بات کرتے ہیں اس سے، جب اس کا دل چاہتا ہے وہ بات کرتا۔ پھر شہزادی کا جملہ سنیے، شہزادی نے کیا کہا، وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتی ہوں میرا باپ محمد، میں گواہی دیتی ہوں میرا باپ محمد، میں گواہی دیتی ہوں میرا باپ محمد۔ ارے آپ نے توجہ نہیں دی، میں گواہی دیتی ہوں میرا باپ محمد۔ ارے میرے علاوہ 3 اور بیٹیاں ہیں تو انہیں بھی لے کر آؤ۔ 3 اور بھی ہیں تو انہیں بھی لے کر آؤ۔ اچھا شہزادی نے کہا کیا، اعلموا انی فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ شہزادی نے کہا جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ شہزادی نے یہ کیوں نہ کہا اعرفوا انی فاطمہ، پہچان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ شہزادی نے کہا جان لو میں فاطمہ ہوں۔ چھٹے امام سے کسی نے سوال کیا، مولا آپ فرما دیں
کہ شہزادی نے یہ کیوں کہا کہ جان لو میں فاطمہ ہوں، یہ کیوں نہیں کہا کہ پہچان لو میں فاطمہ ہوں؟ مولا نے بے ساختہ کہا کہ زہرا کو جان سکتے ہو تم، پہچان نہیں سکتے، پہچان نہیں سکتے زہرا کو، تم جان سکتے ہو لیکن پہچان نہیں سکتے۔ کہا مولا کوئی بھی نہیں پہچان سکتا، کہا کوئی بھی نہیں، مولا کوئی بھی نہیں، کہا کوئی بھی نہیں، کہا مولا کوئی بھی نہیں، کہا کوئی بھی نہیں، کہا سنو اگر کوئی فاطمہ کو پہچان لے تو اللہ پر واجب ہو جائے گا کہ اسے امام بنا دے، اور امام صرف 12 ہے، امام صرف 12 ہے، لہذا تم جان سکتے ہو۔ اچھا فاطمہ نے کہا میں محمد کی بیٹی، ہم نے تو پردے نہیں ڈالے، ہم نے تو کسی کو نہیں چھپایا، آپ ہی کے گھر میں بیٹھی تھی دو اور جنہیں تم نے ذوالنورین کہا، انہی کو لے آتے کسی کو، لیکن کوئی نہیں آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد کی ایک بیٹی ہے اور دعویٰ اکیلا زہرا کا ہے، اکیلے زہرا کا دعویٰ ہے، ایک بیٹی ہے محمد کی اور اکیلے زہرا کا دعویٰ۔ اچھا فاطمہ فدق مانگنے گئی تھی، فدق مانگنے گئی تھی فاطمہ، آپ بتائیے فدق مانگنے گئی تھی زہرا، صرف فدق؟ خطیب اکبر صاحب کا وطن ہے اور خطیب اکبر صاحب کا ایک جملہ ہے مرزا اطہر صاحب کا کہ جو یہ کہتے ہیں نا باغ فدق، باغ فدق، یہ باغ نہیں تھا، اس کو باغ عربی لفظ نہیں ہے، باغ ہے فارسی کا لفظ، لیکن عربی میں کہتے ہیں حدیقہ، یہ کسی باغی نے باغ لا کے یہاں رکھا، اس لیے کہ باغ کا تصور 10 بیگھے کا، 100 بیگھے کا، 400 بیگھے کا، 1000 بیگھے کا ہوتا ہے، یہ باغ نہیں تھا، یہ اراضی تھی، جارڈن، افریقہ، حجاز، خیبر کا علاقہ، یہاں تک اس کی سرحدیں ملی ہوئی تھی، لہذا حکومت نے سب سے پہلے اسے چھینا، اور جب بنی امیہ کی حکومت تباہ و برباد ہو گئی تو بنی عباس کا زمانہ آیا، بنی عباس کے ایک حاکم نے آپ کے مولا سے کہا مولا فدق کا معاملہ بڑا پڑ گیا ہے، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ حدود آپ بتائیں، فدق ہم آپ کو دیتے ہیں۔ جیسے ہی مولا نے حدود بتائے حکومت نے مولا کے آگے ہاتھ جوڑ لیے، اگر ہم آپ کو فدق دے دیں گے ہم تو غریب ہو جائیں گے، اگر ہم آپ کو دے دیں گے صاحب ہم تو فقیر ہو جائیں گے۔ مولا نے کہا میں تو جانتا ہی تھا کہ تیری اوقات نہیں کہ تو دے دے، مجھے تو پتا تھا۔ اچھا فاطمہ خالی فدق مانگنے آ گئی؟ جس گھر کے بچوں کا یہ عالم ہو کہ وہ اپنے ہاتھوں کو دھو دے تو ہیرے جواہرات بن جائیں، اس گھر کی بیوی فدق مانگنے آئی ہے صرف، اس کا مطلب یہ ہے کہ زہرا صرف فدق مانگنے نہیں آئی تھی، حق ولایت علی کے لیے آئی تھی، دفاع کرنے آئی تھی، ولایت علی کا دفاع کرنے کے لیے زہرا آئی تھی۔ اور زہرا نے جیسے جیسے شہزادی نے خطبہ پڑھا ہے، خطبے میں غدیر کا تذکرہ کیا ہے، آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ زہرا صرف حق کے لیے نہیں آئی تھی، ولایت علی کے لیے دربار میں آئی تھی۔ اور شہزادی نے دربار میں آ کے بتایا زمانہ کوئی سا بھی ہو، اگر ولایت پر حرف آنے لگے تو ضروری نہیں ہے کہ مرد باہر نکلے، عورتیں بھی باہر نکلیں، مرد بھی باہر نکلیں، اگر ولایت پر حرف آ جائے تو مرد کو بھی نکلنا ضروری ہے، عورتوں کا بھی نکلنا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک عالم نے منبر پہ بیٹھ کے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ سبط ابن جوزی تذکرۃ الخوات جیسی کتاب لکھنے والا، سوچئے وہ کتنا پڑھا لکھا ہوگا کہ جو کہہ رہا ہے کہ جو کچھ پوچھنا پوچھ لو۔ ایک علی کی چاہنے والی، ولایت پہ حرف آیا نا، ایک علی کی چاہنے والی اپنے سر پہ چادر ڈالی، اپنے گھر سے نکلی، وہاں پہنچی جہاں یہ دعویٰ ہو رہا تھا۔ خاتون آپ کس لیے آئی ہے؟ کہا تجھ سے ایک سوال کرنے آئی ہوں۔ کہا سوال کیا ہے؟ کہا ابھی پتہ چل جائے گا۔ کہا یہ بتا فاطمہ سچی تھی یا معاذ اللہ جھوٹی؟ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، یہ بتا فاطمہ سچی تھی
یا جھوٹی؟ کہنے لگا صدیقہ کبریٰ۔ کہا پھر یہ بتا وہ جو تخت پہ بیٹھا تھا وہ سچا تھا یا جھوٹا؟ توجہ فرمائیے عزیزو، وہ جو تخت پہ بیٹھا تھا وہ سچا تھا یا جھوٹا؟ اب تو یہ الجھ گیا، اور جیسے ہی الجھا تو پریشان ہو کے اس نے کہا جواب کیا دوں؟ جواب تو دے نہیں پایا۔ اس نے کہا ایک اور راہ نکالتا ہوں، ایک اور راستہ نکالتا ہوں۔ لہذا اس نے ایک اور راستہ نکالا، کہا یہ بتا تو یہاں جو مجمع میں آئی ہے اپنے شوہر کی مرضی سے آئی ہے یا اپنی مرضی سے آئی ہے؟ اگر اپنی مرضی سے آئی ہے تو تجھ پر لعنت، اور اگر شوہر کی مرضی سے آئی ہے تو تیرے شوہر پہ لعنت۔ اس نے مسکرا کے کہا یہ بتا اس پہ لعنت کون کرے گا کہ جو جنگ جمل میں آئی تھی؟ کر پھر اس پہ لعنت کون کرے گا؟ بتا۔ تو کہتا ہے کہ میں شوہر کی مرضی سے آئی تو میرے شوہر پہ لعنت، اگر میں اپنی مرضی سے آئی تو مجھ پر لعنت۔ یہ بتا وہ کس کی مرضی سے آئی تھی؟ اگر تجھ میں دم ہے تو کیا، اگر اپنی مرضی سے آئی تھی تو اس پر دم ہے تو کیا؟ اچھا یہ بتا بے ساختہ کا، یہ بتا حضور جب اس دنیا سے گئے تو حضور دفن کہاں ہوئے؟ کہنے لگا حضور دفن کہاں ہوتے، حضور تو اپنے حجرے میں دفن ہو گئے، اپنے کمرے میں دفن ہو گئے۔ اچھا حضور اپنے کمرے میں دفن ہوئے، وہ کس کے حصے میں آیا؟ کہنے لگے ارے حضور جس بی بی کو اپنا بڑا چاہتے تھے بھائی، بڑی محبت کرتے تھے، حضور کی میوائے دل تھی، لہذا حضور نے انہیں دے دیا تھا، انہوں نے اپنے حصے میں دفن کر دیا۔ اچھا نبی زوجہ کو تو وراثت دے سکتا ہے؟ اے توجہ فرمائیے عزیزو، نبی زوجہ کو تو وراثت دے سکتا ہے اور بیٹی کو وراثت نہیں دے سکتا۔ اچھا چند سال گزرے، وہ جو جن کے حصے میں آیا تھا ان کے ابا کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا میں اپنے ابا کو دور کیوں کروں اپنے سے، یہیں رکھ لیتی ہوں اپنے پاس ہی۔ لہذا انہوں نے کہا ابا کو انہی کے برابر میں دفن کر لو، لہذا ابا کو اپنے ہی پاس رکھ لیا، جانے ہی نہیں دیا ابا کو کہیں، ابا کو وہیں رکھ لیا۔ چند سال اور گزرے، 10-12 سال، سہیلی کے ابا کا انتقال ہو گیا۔ تاریخ پڑھ رہا ہوں، سہیلی کے ابا کا انتقال ہوا تو سہیلی نے کہا آپ نے اپنے ابا کو تو یہاں دفن کر لیا، لہذا ہمارے ابا کو بھی یہیں دفن ہونے دو۔ کہا ٹھیک ہے آپ اپنے ابا کو بھی یہیں دفن کر لو۔ ان کے ابا بھی وہیں دفن ہو گئے، دونوں کے ابا وہاں دفن ہو گئے۔ اب خطیب الایمان کا جملہ سنیے، وہ کہتے تھے کہ فرشتگان انتقال تو اللہ نے رکھے تھے نا، موت کے فرشتے تو اللہ نے رکھے تھے، اللہ نے فرشتوں کو حکم کیوں نہیں دیا کہ جاؤ یہ جو پیغمبر کے برابر میں سو رہے ہیں انہیں وہاں سے اٹھاؤ، جہاں کی یہ لائق ہے انہیں وہیں پہنچا دو؟ اللہ نے نہیں کہا فرشتوں سے، کہا اصل میں پیغمبر اسلام نے انہیں اپنے پاس سے جانے نہیں دیا۔ اے توجہ فرمائیے عزیزو، پیغمبر نے انہیں اپنے پاس سے جانے نہیں دیا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ ہنگامے محشر ہوگا، مجرم ادھر بھاگ رہے ہوں گے، کوئی مجرم ادھر بھاگ رہا ہوگا، کوئی مجرم ادھر بھاگ رہا ہوگا، ایسے میں اللہ کہے گا اے میرے حبیب تیرے مجرم کہاں ہے؟ اللہ پیغمبر اسلام دونوں کی گردن پکڑ کے کہیں گے اے میرے اللہ یہی میرے مجرم ہے۔ یہی مجرم ہے، یہی تیرے مجرم ہے۔ اچھا فدق کے معاملے میں شہزادی دربار میں گئی، حق مانگا فاطمہ نے، لیکن شہزادی دربار میں کھڑی رہی۔ شہزادی نے دربار میں اپنا دعویٰ پیش کیا کہ نہیں کیا؟ شہزادی نے عزیزو 3 طریقوں سے ثابت کیا کہ فدق فاطمہ کا ہے۔ 3 طریقوں سے ثابت ہے کہ فدق فاطمہ کا ہے۔ ایک قبضے سے ثابت ہے کہ فدق فاطمہ کا ہے،
جو لوگ کورٹ کچہری قانون کے داؤ پہ جانتے ہیں وہ میری بات کی تائید فرمائیں گے کہ فدق فاطمہ کا ہے. بھائی جس کا قبضہ ہوتا ہے ملکیت اسی کی مانی جاتی ہے. جس کا قبضہ ہوتا ہے اس سے گواہ نہیں مانگے جاتے. اے توجہ فرمائیے عزیزو, جس کا قبضہ ہوتا ہے اس سے گواہ نہیں مانگے جاتے. گواہ وہ پیش کرتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ یہ تمہارا نہیں ہمارا ہے. گواہ وہ پیش کرتا ہے کہ جو کہتا ہے. اچھا ایک پرابلم یہ ہوئی. دوسری پرابلم یہ کہ جو فاطمہ سے گواہ مانگ رہے تھے انہیں فاطمہ سے گواہ مانگنے کا کوئی حق ہی نہیں تھا. توجہ فرما لیجیے, ذرا سا بیدار ہو جائیے میرے ساتھ, میں اب تھوڑی دیر خطابت کرنا چاہتا ہوں. انہیں فاطمہ سے گواہ مانگنے کا کوئی حق ہی نہیں تھا کیونکہ بنیادی اعتبار سے مجرم بھی وہی تھے. دوسری پرابلم. تیسری پرابلم یہ تھی کہ جب وہ مجرم تھے تو فاطمہ سے گواہ تو نہیں مانگ سکتے تھے. فدق کائنات عدالت کا ایک ایسا قضیہ ہے جس میں جو مجرم تھا وہی جج بن کے بیٹھا تھا. جو مجرم تھا وہی جج بن کے بیٹھا تھا. یہ کائنات عدالت کا ایسا قضیہ ہے. یہ تین پرابلم. تیسری پرابلم, اچھا چلیے مانگ لیجئے گواہ, لیکن کس سے مانگے؟ گواہ مانگ لیجئے, کس سے مانگے گواہ؟ کس سے مانگے؟ کسی کو حق ہے کہ وہ فاطمہ سے گواہ مانگ سکے؟ رسول کی بیٹی عصمت کے درجے پر فائز, کسی کو حق ہے کہ فاطمہ سے گواہ مانگ سکے؟ اس پوائنٹ کو سمجھیے عزیزو کہ فاطمہ سے گواہ کیوں نہیں مانگے جا سکتے. فاطمہ سے گواہ, میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں, مجلس پڑھنے کے بعد اتروں گا, کوئی بھی مجھ سے آ کے پوچھ سکتا ہے کہ مولانا آپ نے یہ بات کہاں سے پڑھی. حق ہے اس کا, مجھ سے پوچھ سکتا ہے اور میں اس کا جواب دوں گا کہ میں نے یہ بات فلاں جگہ سے پڑھی. ایک صاحب آئے ہمارے پاس اور آنے کے بعد پوچھے مولانا یہ بات آپ نے کہاں سے پڑھی. میں کتاب نکالوں اور نکالنے کے بعد انہیں دے دوں کہ یہ بات میں نے فلاں جگہ سے پڑھی ہے. وہ کتاب کو الٹ اور پلٹ اور تلٹ کے دیکھیں, دیکھنے کے بعد کہیں. میں نے کہا صاحب کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہنے لگے دیکھ رہا ہوں کتاب معتبر ہے کہ غیر معتبر ہے. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے نا کہ دیکھ رہا ہوں کتاب معتبر ہے کہ غیر معتبر ہے. میں نے کہا چلیے ٹھیک ہے, یہی بات فلاں حدیث میں بھی ہے. اب انہوں نے حدیث دیکھنی شروع کی الٹ کے اور پلٹ کے. میں نے کہا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہنے لگے دیکھ رہا ہوں کہ راوی معتبر ہے کہ غیر معتبر ہے, حدیث صحیح ہے کہ غلط ہے. بھائی میں لکھنؤ ہی میں پڑھ رہا ہوں نا, حدیث صحیح ہے کہ غلط ہے. اچھا میں نے کہا چلیے چھوڑیے, یہی بات قرآن کی فلاں آیت میں بھی ہے, یہی بات قرآن کی فلاں آیت میں بھی ہے. اب انہوں نے آیت کو پلٹنا شروع کیا. میں نے کہا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہنے لگے دیکھ رہا ہوں آیت صحیح ہے یا غلط ہے. اب بتائیے میں کیا کہوں گا انہیں؟ میں کیا کہوں گا انہیں؟ ارے صاحب ابھی تک تو ہم آپ کو حاجی صاحب کیے جا رہے تھے, ابھی تک تو ہم آپ کی بڑی عزت کیے جا رہے تھے, اب آپ آیت میں شک کر رہے ہیں. بھائی ہر آدمی تو جتیندر نہیں ہو سکتا. اب آپ آیت میں دیکھ رہے ہیں آیت صحیح ہے یا غلط ہے, اب آپ آیت کو دیکھ رہے ہیں, لہذا اب آپ کا کیا ہوگا؟ اسلام سے باہر ہو جائیں گے. جب آپ آیت کو دیکھیں گے کہ غلط ہے یا صحیح تو اب آپ اسلام سے باہر ہو جائیں گے. ارے فاطمہ سے گواہی مانگنا ایسا ہی ہے جیسے کسی نے آئے تطہیر سے گواہی مانگ لی ہو. عباس تیری جیسا کوئی ویر نہیں ہے, عباس تیری جیسا کوئی ویر نہیں ہے. ہیرن میں مگر ہاتھ میں تنتیر نہیں ہے. نہر پہ آئے بولے عمر جاگ کے بچے, یہ نہر تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے. نعرہ حیدری, آواز نعرہ پارہ امام 14 موسم, آواز بلند کرو. عزیزو فاطمہ سے گواہی مانگنا ایسا ہی ہے جیسے کسی نے آئے تطہیر سے گواہی مانگ لی ہو, آئے تطہیر سے گواہی مانگ لی ہو. معاذ اللہ
सुम्मा माज़ल्ला, सुम्मा माज़ल्ला, सुम्मा माज़ल्ला, सुम्मा माज़ल्ला। अगर आए तथहीर गलत तो कुरान मजीद गलत, कुरान मजीद गलत तो रसूल गलत, रसूल गलत तो वही गलत, वही गलत तो जिब्राइल गलत, जिब्राइल गलत तो लोहे महफूज गलत, लोहे महफूज गलत तो खुदा गलत। अगर फातिमा सच्ची तो आया तथहीर सच्ची, आया तथहीर सच्ची तो कुरान सच्चा, कुरान सच्चा तो रसूल सच्चे, रसूल सच्चे तो वही सच्ची, वही सच्ची तो जिब्राइल सच्चे, जिब्राइल सच्चे तो लोहे महफूज सच्चा, लोहे महफूज सच्चा तो खुदा सच्चा। फातिमा दरबार में अपने आप को सच्चा मनवाने नहीं गई थी, अपने खुदा को सच्चा मनवाने गई थी। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फातिमा दरबार में खुद को सच्चा मनवाने नहीं गई थी, अपने खुदा को सच्चा मनवाने गई थी। अच्छा, आये तथहीर की दो तफसीरें हैं, एक यहाँ की इधर की, एक किधर की उधर की, दो तफसीरें हैं आये तथहीर की, एक इधर की एक उधर की, दोनों तफसीरें समझ लीजिए। इधर वाले हम आये तथहीर में औलाद को शामिल आये तथहीर मानते हैं, उधर वाले अज़वाज को शामिल आये तथहीर मानते हैं। इधर वाले औलाद को, उधर वाले अज़वाज को। लेकिन वो जो अज़वाज को शामिल आये तथहीर मानते हैं, वो बेटी होने की बुनियाद पर फातिमा को भी शामिल आये तथहीर मानते हैं। जो उधर अज़वाज को शामिल आये तथहीर मानते हैं, बेटी होने की बुनियाद पर फातिमा को भी शामिल आये तथहीर मानते हैं, फातिमा को भी शामिल आये तथहीर मानते हैं। अरे तवज्जो फरमाइए, जिन्होंने फातिमा से गवाही मांगी वो आये तथहीर में फातिमा इधर भी शामिल, इधर भी शामिल। अरे जिससे गवाही मांगी जा रही है आये तथहीर में, वो इधर भी शामिल और उधर भी शामिल। जो गवाही मांग रहा है आये तथहीर में, ना इधर शामिल ना उधर शामिल। इस्लाम की तलवार में या हुसैन इब्ने अली का सोरे जंकार में। अरे दुश्मनों को भी रुलाया, अरे दुश्मनों को रुलाया, खुद भी रोई अहले बैत। आज भी जैनब रो रही है शाम के जिंदान में। नारे सलात। शहजादी ने कब्जे से साबित किया कि ये फिदक हमारा है। इसको अरबी में कहते हैं कायदे यद। कब्जे से साबित है कि फिदक फातिमा का है, एक तरीके से साबित हुआ। दूसरा ये कि शहजादी ने दूसरा दावा किया, हिबा से साबित है कि फिदक फातिमा का है। हिबा में शहजादी ने अपने बाबा की तहरीर, ये मेरे बाबा ने मुझे लिख के दी थी कि ये फिदक मेरा है, लिहाजा शहजादी ने वो तहरीर पेश की, देखी, कहा क्या गवाह हैं आपके पास कि ये फिदक, ये तहरीर जो है पैगम्बर इस्लाम की है। शहजादी ने हसनैन को पेश कर दिया, कहा ये बच्चे मेरे गवाह हैं कि ये तहरीर जो है मेरे बाबा की है। इन्होंने फ़ौरन बच्चों की गवाही से इनकार कर दिया, और जैसे ही इन्होंने इनकार किया कुरान की मुखालिफत हो गई। जैसे ही इन्होंने हसनैन की गवाही से इनकार किया, फ़ौरन कुरान की मुखालिफत हो गई, फ़ौरन कुरान की मुखालिफत हो गई। इसलिए इन्होंने कहा कि बच्चे की गवाही नहीं मानी जाएगी, फ़ौरन कुरान की मुखालिफत हुई। इसलिए कि कुरान में अल्लाह मरियम की इस्मत की गवाही के लिए ईसा को पेश कर रहा है। शहजादी ने अली को पेश कर दिया, कि अली की गवाही भी नहीं चलेगी। जैसे ही इन्होंने अली की गवाही का इनकार किया, फ़ौरन जिदार इस्लाम में दरार पड़ गई, वो दरार के जो आज तक भरी नहीं गई, वो दरार आज तक भरी नहीं गई। आप जानते हैं वो दरार क्या थी? आप बताइए, अगर किसी की गवाही का इनकार किया जाता है तो क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? सच्चा मानकर या माज़अल्लाह झूठा मानकर?
بھائی جھوٹا مان کر ہی تو کیا جاتا ہے. علی کی گواہی کا انکار کر دیا گیا, یہ پڑ گئی جدار اسلام میں درار. ارے جن کی گواہی پہلی حکومت میں نہیں مانی گئی, مسلمانوں نے اسی کو چوتھا بنا دیا. یہ پڑ گئی جدار اسلام میں درار. اسی لیے آج دنیا ہم سے کہتی ہے کہ صاحب ان کو بھی مانو, ان کو بھی مانو, ان کی بھی مانو, ان کو بھی مانو, سب کی مان لیا کرو. ہم نے کہا پہلے دنیا یہ آ کر ہمیں یہ بتائے کہ باغ فدق میں ہم پہلے کی مانیں یا چوتھے کی مانیں. بھائی کس کی مانیں باغ فدق میں, پہلے کی یا چوتھے کی؟ اچھا آپ صاحب کہتے ہیں کہ فاطمہ جو ہے وہ عالمہ غیب تھی, غیب کا علم تھا فاطمہ کے پاس. ہم نے کہا صاحب جی بالکل, فاطمہ علم غیب جانتی تھی, عالمہ غیب تھی, فاطمہ کو جو ہے غیب کا علم تھا. کہنے لگے اگر غیب کا علم تھا تو فاطمہ نے فدق مانگا کیوں؟ اس لیے کہ جب پتا تھا فاطمہ کو کہ فدق ملے گا نہیں تو فاطمہ نے فدق مانگا کیوں؟ جب پتا تھا کہ فدق ملے گا نہیں تو فاطمہ نے فدق مانگا کیوں؟ بھائی رسول کو بھی تو فتق پتا تھا کہ قلم دوات ملے گا نہیں تو پھر مانگا کیوں؟ بھائی رسول کو بھی تو پتا تھا کہ قلم دوات ملے گا نہیں تو مانگا کیوں؟ شہزادی قلم دوات کے مجرم کو پکڑ کر دربار تک لے آئی اور لا کے کہا دیکھو ساری دنیا انہیں پہچان لے, جنہوں نے مجھے فدق نہیں دیا انہوں نے ہی میرے بابا کو قلم اور دوات نہیں دیا. ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد پر. آوازیں بلند تلوار. لہذا شہزادی اپنا حق مانگنے کے لیے دربار میں کھڑی. شہزادی نے تیسرا دعویٰ پیش کیا اور وہ ہے وراثت کا دعویٰ. اچھا ہبہ بھی چھوڑو, یہ بتاؤ میں اپنے باپ کی وارث ہوتی ہوں کہ نہیں ہوتی ہوں؟ تو اپنے باپ کا وارث ہے, میں بھی اپنے باپ کی وارث ہوں, تو میری وراثت تو ہے نا. لہذا وراثت سمجھ کے واپس کرو. پیغمبر اسلام 2 حسرتیں لے کر اس دنیا سے چلے گئے عزیزوں. ایک حسرت یہ تھی کہ میرے بعد میری بیٹی کو حق نہیں ملے گا. ایک حسرت پیغمبر کے دل میں یہ تھی کہ قلم دوات پیغمبر اسلام کو نہیں دیا گیا. لہذا بچوں نے کہا بابا اور نانا گھبرائیے نہیں, اس کا جواب ہم دیں گے. شہزادی فدق کا جواب دینے کے لیے دربار میں چلی گئی. میرے بابا نے مجھے دیا تھا لہذا میرا حق مجھے واپس کرو. ہاں, اور قلم اور دعوات کا جواب دینے کے لیے امام حسن نے کہا نانا اس کا جواب میں دوں گا. یہی وجہ ہے جب ایک کوئی ممبر پہ بیٹھا تھا امام حسن نے بے ساختہ کہا تھا اتر جاؤ غلام زادے کے بیٹے, اتر جا میرے نانا کے ممبر سے. سامنے والے نے کوئی دلیل پیش نہیں کی ممبر پہ بیٹھنے کی, فوراً اتر گیا. امام حسن نے اتارا ہے, امام حسن نے اتار کے بتایا کہ ہم وارث ممبر ہیں, اس نے اتر کے بتایا کہ ہم غاصب ممبر ہیں. یہ گھر آیا, اپنے بابا کے پاس پہنچا, کہا بابا حسن نے مجھے غلام زادے کا بیٹا کہہ دیا. اچھا بیٹا کہا بھی ہے کہ نہیں؟ کہا بابا کہا ہے. یہ سوچ رہا تھا بابا بھی کہیں گے لشکر لے کے جاؤ, سپاہی لے کر جاؤ, کچھ تو کریں گے بابا, لیکن بابا نے کچھ نہیں کیا. کیا بابا نے کہا میرے بیٹا لو یہ قلم دعوات لکھوا کر بھی لے آؤ. بابا اب تک تو زبانی کہا تھا, اب لکھوا کر بھی لے آؤ. کہا بیٹا لکھوا کر بھی لے آؤ. کہا لکھوا کر لے آؤ. اس نے قلم دعوات لیا, گھر سے چلا. امام حسن بازار میں کھڑے تھے, امام حسن نے اسے آتے ہوئے دیکھا. امام حسن جنت البقیع میں آ گئے, یہ جنت البقیع میں پہنچا. امام حسن گھر آ گئے, یہ گھر پہنچا. امام حسن روضہ رسول میں آ گئے, یہ روضہ رسول میں پہنچا. امام حسن نے تربت رسول پر ہاتھ رکھا, رکھنے کے بعد کہا نانا کل انہوں نے آپ کو قلم دعوات نہیں دیا تھا, آج لے کر پیچھے پیچھے ٹہل رہے ہیں. نانا کل انہوں نے آپ کو قلم دعوات نہیں دیا تھا. شہزادی حق مانگنے کے لیے دربار میں کھڑی ہے.
میرے بابا نے مجھے دیا تھا، لہذا میرا حق مجھے دو۔ روایتوں نے لکھا کہ شہزادی خطبہ دیتے دیتے بیٹھ گئی، رسول کی بیٹی بیٹھ گئی، اور جیسے ہی شہزادی بیٹھی امیر کائنات نے سوال کیا، فاطمہ آخر خطبہ دیتے دیتے بیٹھ کیوں گئی؟ تو شہزادی فرماتی ہیں کہ علی مجھے دکھ اس بات کا نہیں کہ میں دربار میں گئی، علی مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ میں دربار میں گئی اور مجھ سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ بیٹھ جاؤ۔ عزیزوں آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ عام دنوں میں جب آپ مجلس کرتے ہیں تو پرسہ دیتے ہیں فاطمہ زہرا کو، ان کے بیٹے کا پرسہ، لیکن آج آپ غریب کربلا کو پرسہ دینے آئے ہیں، شکستہ پہلو ماں کا پرسہ، غریب زہرا کو پرسہ دینے آئے ہیں نا، وہ فاطمہ کہ جسے رونے نہیں دیا گیا۔ علی فاطمہ سے کہو دن میں روئیں یا رات میں روئیں، ہماری نیندوں میں خلل پڑتا ہے۔ آپ بتائیے ایک انسان تنہا بیٹھ کر اگر یہاں روئے گا پوری بآواز بلند تو کتنی دور تک آواز جائے گی؟ پورا مدینہ پریشان ہو جاتا تھا ایک فاطمہ کے رونے سے۔ فاطمہ کی آواز کتنی دور تک جاتی تھی کہ لوگ در علی پہ آ جاتے تھے، علی فاطمہ سے کہو دن میں روئیں یا رات میں روئیں۔ ایسے کیسے فاطمہ روتی تھی؟ وحید خراسانی صاحب ایک جملہ کہتے ہیں کہ نہیں سکان و سماواتی عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدیہ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ دریاؤں میں روانی، یہ درخت، یہ سمندر، یہ پانی، یہ ہوائیں، یہ فضائیں ہم نے سب ان کی محبت میں خلق کیے ہیں، یہ جو چادر کے نیچے ہیں۔ وحید خراسانی صاحب کہتے ہیں اگر یہ خوش ہے تو کائنات کی ہر شے خوش ہے، اگر یہ غمگین ہے تو کائنات کی ہر شے غمگین ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزو فاطمہ روتی تھی تو در و دیوار روتے تھے، فاطمہ روتی تھی تو پتھر روتے تھے، مدینے والوں کو ہر طرف سے رونے کی آواز آتی تھی، پریشان ہو جاتے تھے، در علی پہ آتے تھے۔ علی فاطمہ سے کہو دن میں روئے یا رات میں۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ عزیزوں پیغمبر اسلام جب وطن چھوڑتے تھے تو سب سے آخر میں در زہرا پہ آتے تھے، اور جب وطن میں داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلے در زہرا پہ آتے تھے۔ شہزادی مسجد میں آتی تھی تو پیغمبر تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی مسرت پر بٹھاتے تھے، نماز پڑھ کے نکلتے تھے تو در زہرا پہ جا کے سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ۔ صحابہ کرام ساتھ ہوتے تھے۔ شہزادی کے ذہن میں کیا آنا چاہیے تھا؟ آپ مجھے بتائیں کہ میرا بابا صحابہ کے سامنے تعظیم کر رہا ہے، میرے بابا کے بعد یہ صحابہ بھی میری ایسی ہی تعظیم کریں گے، آنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ لیکن کیا ان صحابہ نے ایسی تعظیم کی؟ کیا پیغمبر نے یہی کہا تھا کہ میرے بعد میری بیٹی پر مصیبتیں ڈھانا؟ کیا پیغمبر نے یہی کہا تھا میرے بعد زہرا کے دروازے پر آگ لگا دینا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فاطمہ سے بھی تعصب تھا اور رسول سے بھی تعصب تھا۔ پیغمبر نے یہی کہا تھا کہ آگ اور لکڑیاں لے کر آ جانا، چلتا ہوا دروازہ میری بیٹی کے پہلو میں گرا دینا۔ عزیزوں جلتا ہوا دروازہ بطول کے پہرو پہ گرایا گیا، جلتا ہوا دروازہ گرا، علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا، یہ ظالم لے کر چلے۔ سنے ہیں نا مصائب آپ نے، پڑھے ہیں نا مصائب آپ نے،
ذرا تصور کیجئے عزیزوں، ایک لمحے کے لیے، اس لیے کہ مصائب پڑھنے کی چیز نہیں ہے، نہ مصائب سننے کی چیز ہے، ایک لمحے کے لیے اپنے احساس کو اس مقام پر رکھ کر دیکھیے۔ شہزادی غش میں ہے، جلتا ہوا دروازہ گر چکا ہے، علی کے گلے میں رسی کا پھندا ہے، ظالم لے کر جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے حسنین ہیں، ارے کبھی بابا کی طرف دوڑتے، کبھی ماں کی طرف آتے، ماں کو غش میں دیکھتے، کبھی بابا کے گلے میں رسی کا پھندا دیکھتے، اے بابا۔ بس عزیزو ایک جملہ اور پڑھنا چاہتا ہوں، اب بہت دیر مصائب نہیں پڑھ سکتا، لیکن یہ جملہ اور سن لیجئے عزیز۔ شہزادی غش سے اٹھی، آواز دی، یا فضہ خزینی، اے فضہ دوڑو، مجھے سہارا دو۔ فضہ ابو الحسن کہاں ہیں؟ شہزادی اپنا غم بھول گئی، کبھی بھی وہ گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر لے گئے۔ فضہ مجھے سہارا دو۔ فضہ نے شہزادی کو سہارا دیا، لے کر وہاں پہنچی، علی کے گلے میں جو پٹکا، کمر میں جو علی کے پٹکا تھا، شہزادی نے اس پٹکے میں ہاتھ ڈال دیے، اپنے دونوں ہاتھوں سے چاہا کہ علی کو روک لے، لیکن 10 ظالم علی کو کھینچ رہے تھے۔ فاطمہ کے قدم زمین پر خط دیتے ہوئے جا رہے ہیں۔ 10 لوگ کھینچ رہے تھے، تنہا فاطمہ پٹکے میں ہاتھ ڈالے ہوئے کہ ایک مرتبہ ایک ظالم نے آگے بڑھ کے کہا، ایک خنفذ فاطمہ کو علی سے الگ کرو۔ خنفذ تازیانہ لے کے آگے بڑھا، ارے شہزادی کے ہاتھوں پر تازیانہ مارا، گرفت کمزور پڑی، کہے علی میں نے تمہیں خدا کے حوالے۔ بس عزیزو مجلس ختم ہو گئی، آپ پرسہ دے رہے ہیں، مولا آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اے عزادارو، اے شہزادی، اے مولا حسین، اے میرے وقت کے امام، یہ اتنے عزادار پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، مولا ان کے پرسے کو قبول فرمانا، اے مولا ان کے آنسوؤں کے مقدس نذرانے کو قبول فرمانا، اے مولا یہ خالی جھولیاں لے کر آئے ہیں، ان کی جھولیوں کو ثواب سے بھرنا، اے مولا یہ عزادار آئے ہیں آپ کی شکستہ پہلو ماں کا پرسہ دینے کے لیے۔ ہاں ہاں، شہزادی نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھنے کے بعد بے ساختہ شہزادی کہتی ہیں، اے ظالمو ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال پریشان کر دوں۔ ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال پریشان کر دوں گی۔ اتنا کہنا تھا کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی۔ مولا نے کہا سلمان فاطمہ سے کہو کہ بد دعا نہ کرے۔ شہزادی سے سلمان نے کہا بد دعا نہ کی فاطمہ نے، لیکن میں کہوں گا اے بی بی آپ نے صرف کہا مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی، ارے ذرا سلام کریے اس بی بی کو کہ جو شام و کوفہ کے بازار میں بے مخلع و ردا تماشائیوں کا مجمع اور ایک صدا، اے اہل تماشا تماشا دیکھو، رسول کی نواسیاں، علی کی بیٹیاں، بطول کی بیٹیاں بے مخلع و ردا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی بخص صفاتک و بعزت جلالک و بعظم اسمائک و بنور انبیائک و بعصمت و بمناجات فقرائک و نصر نجاتک فی اسمت